بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک عجیب سی سچویشن بن گئی تھی۔ گولی چلانے میں جو بھی پہل کرتا اس کا اپنا بچنا محال ہو جاتا کہ مخالف نے مرتے مرتے بھی اس کا کام تمام کر دینا تھا۔ ہم نامعلوم کتنی دیر اسی حالت میں رہتے کہ اچانک ڈرائیور کی پارٹی کی پشت کے جانب سے دوڑتے قدموں کی آواز آئی۔ میری نظر بے اختیار اس جانب اٹھی۔ اسٹریٹ لائٹ کی روشنی میں نے بھاگنے والے کو دور سے ہی پہچان لیا۔ ان کی تعداد 3 تھی اور وہ پولیس والے تھے۔ انڈین پولیس سے مجھے اس مستعدی کی توقع نہیں تھی۔ آج دوسری بار بھی ان کی آمد نے مجھے ششدر کر دیا تھا۔ حیرانی کے ساتھ ساتھ میں نے محسوس کیا کہ میرے لیے کئی گنا خطرہ بڑھ گیا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں ڈرائیور پارٹی کو اس خطرے سے آگاہ کرتا، بلے نے بھی پیچھے مڑ کر آنے والوں کو دیکھ لیا۔ اس کے ساتھ ہی اس کے منہ سے ہراساں آواز برآمد ہوئی، مارے گئے باس یہ تو۔ اچانک پولیس والوں نے ہوائی فائر کیا اور بلے کی بات اس کے منہ میں ہی رہ گئی۔ بھاگو! خطرہ بھاپتے ہی ڈرائیور چیخا۔ ان دونوں کی حرکت کرنے سے پہلے ہی میں یہ رسک لے چکا تھا، البتہ حفظ متقدم کے طور پر میں نے مڑنے کی ضرورت محسوس نہیں کی تھی اور اسی طرح الٹے قدموں بھاگتے ہوئے وہاں سے دور جانے لگا۔ مگر جیسے ہی ڈرائیور نے بھاگو کا نعرہ بلند کیا، میں پیچھے مڑ کر پوری رفتار سے بھاگا۔ یوں بھی اسپورٹ شوز مجھے بھاگنے میں مدد دے رہے تھے۔ بھاگتے ہوئے میں نے پستول کوٹ کی جیب میں منتقل کر دیا تھا۔ موڑتے ہی میں پولیس والوں اور ڈرائیور کی وغیرہ کی نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ پولیس والوں کے للکارنے کی آوازیں تواتر سے میرے کانوں میں آ رہی تھیں۔ میں نے اپنی داہنی طرف کی دیوار کی جانب نگاہ دوڑائی۔ دیوار کی اونچائی 8 فٹ کے قریب تھی۔ بجلی کی سی سرحد سے اچھلتے ہوئے میں دیوار پہ چڑھا اور اسی تیزی سے دوسری جانب اتر گیا۔ یہ موڑ کے ساتھ پہلا مکان تھا۔ میں ڈرائیور پارٹی کے موڑنے سے پہلے دوسری جانب اتر گیا تھا۔ نیچے اترتے وقت میں نے یہ احتیاط برتی کہ دیوار سے لٹک کر پنجوں کے بل نیچے کودا تھا تاکہ کوئی آواز پیدا نہ ہونے پائے۔ سردی جوبن پر تھی اور بند کمروں میں رضائیاں اوڑھے لوگ بے فکر سو رہے تھے۔ اس شور شرابے کی آواز شاید ہی ان کے کانوں تک پہنچ پاتی، البتہ اس مکان میں گھسنے سے پہلے ایک خوف میرے ذہن میں ضرور جاگزی ہوا تھا کہ کہیں گھر میں کوئی کتا وغیرہ نہ ہو۔ کتے کی موجودگی میرا بھانڈا پھوڑ دیتی اور پھر وہ گھر میرے لیے چوہے دان ثابت ہو جاتا، لیکن میری خوش قسمتی کہ میں اس خطرے سے بال بال بچ نکلا۔ گھر کے اندر گھسنے کا رسک بھی میں نے اس لیے لیا تھا کہ پولیس سے آگے مٹ بھیڑ ہونے کا خطرہ بھی موجود تھا۔ ارے باس، وہ پنچھی کدھر اڑ گیا؟ مجھے بلے کی متحیر آواز سنائی دی۔ بھاڑ میں جائے! ڈرائیور کی جھلاہٹ بڑی آواز ابھری اور اس کے ساتھ ہی ان کے دوڑتے قدموں کی آواز دور جاتی سنائی دی۔ لمحہ بھر کے بعد ہی پولیس والے وہاں سے للکارتے ہوئے گزرے۔ اس اثنا میں نے وہاں سے حرکت نہیں کی تھی اور اپنی چڑھی ہوئی سانسوں کو ہموار کرنے کی کوشش کرتا رہا۔ یکدم دوڑ لگانے کی وجہ سے میرا سانس بری طرح پھول گیا تھا۔ اگر زیادہ فاصلے تک مجھے بھاگنا پڑتا تو میری سانسیں دوڑتے دوڑتے ہی ہموار ہو گئی ہوتی۔ پولیس والوں کے قدموں کی آواز جیسے ہی معدوم ہوئی، میں مکان کی طرف متوجہ ہو گیا۔ وہ ایک درمیانے سائز کا چھوٹا سا مکان تھا۔ سامنے 3 چھوٹے کمرے، ان کے آگے برآمدہ، دائیں بائیں کچن اور باتھ روم۔ ان کے سائز کی وجہ سے میں نے یہ اندازہ لگایا کہ وہ کچن اور باتھ روم ہوں گے۔ بعد میں چیک کرنے پر میرا اندازہ درست نکلا۔ گلی کی سائڈ پر بھی دیوار کے ساتھ ایک اکلوتا کمرہ دکھائی دیا، جس طرح ہمارے ہاں بیٹھک وغیرہ کے لیے بناتے ہیں۔ اس کا مقصد بھی شاید کچھ اسی طرح کا ہو۔ ایک سرسری جائزہ لے کر میں نے اس اکلوتے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ میرے گمان کے موافق دروازے کی کنڈی باہر سے لگی ہوئی تھی۔ میں نے آہستہ سے کنڈی کھولی اور دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا۔ اندر گھپ اندھیرا تھا۔ اپنے پیچھے دروازے کو بھیڑ کر میں بجلی کے بورڈ کی تلاش میں دروازے کی دائیں جانب ہو گیا، مگر اندھیرے میں دیوار پر ہاتھ پھیرنے کے باوجود مجھے بورڈ نہ ملا۔ میں دوسری جانب بڑھا اور بورڈ تلاش کر کے اس کے اوپر موجود بٹنوں کو یکے بعد دیگرے آن کرنا شروع کر دیا۔ جیسے ہی لائٹ جلی، میں نے ایک لہجے کے لیے کمرے کا جائزہ لیا اور دوبارہ لائٹ آف کر دی۔ کمرے کے اندر 3 چارپائیاں دیواروں کے ساتھ سلیقے سے بچھی ہوئی پڑی تھیں اور ان کے اوپر منقش چادریں اور تکیے پڑے ہوئے تھے۔ البتہ ہمارے علاقے کی بیٹھک کے برعکس گلی کی سمت اس کا کوئی دروازہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں اندازے سے چل کر ایک چارپائی پر نیم دراز ہو کر صبح کا انتظار کرنے لگا۔ اندرونی کمروں کا رخ میں نے اس لیے نہیں کیا تھا کہ لامحالہ سونے والوں نے دروازے اندر سے بند کر رکھے ہوں گے اور رات گئے وہ بغیر تصدیق کے کبھی بھی دروازہ نہ کھولتے۔ الٹا شک پڑنے پر وہ شور مچا کر محلے والوں کو متوجہ کر دیتے یا ٹیلی فون کی سہولت میسر ہونے کی صورت میں پولیس کو بھی مطلع کیا جا سکتا تھا۔
کھانا کھائے مجھے کافی دیر ہو گئی تھی اور بھوک کافی شدت سے محسوس ہو رہی تھی، لیکن میں نے کچن کا رخ کرنے کی بجائے اسے صبح پر اٹھا رکھا۔ چند گھنٹے بھوک برداشت کرنا چندہ دشوار نہیں تھا کہ ہم پاکستانی گوریلے اپنی ٹریننگ کی بدولت کئی کئی دن بھوکے پیاسے گزار سکتے ہیں۔ صبح ہونے تک میری سوچوں کا دھارا مختلف سمتوں میں بہتا رہا، کبھی گھر کی یاد اور کبھی موجودہ صورتحال کے بارے میں سوچتا رہا۔ حالات دن بدن بگڑتے جا رہے تھے، لڑائی جھگڑا اور مار کٹائی کبھی بھی مجھے محبوب نہیں رہے۔ گنڈا پور ہونے کے باوجود مجھے خونخواری پسند نہیں تھی اور حتی الوسع میں قتل و غارت سے پرہیز کرتا تھا، لیکن انڈیا آمد کے بعد حالات نے میری امن پسندی کی خوب بدل دی تھی۔ یہاں تک کہ کئی آدمی میرے ہاتھوں قتل ہو چکے تھے۔ بلا شبہ وہ کافر تھے اور ان کو قتل کرنے کا محرک بھی حالات تھے، لیکن پھر بھی کسی کے خون سے ہاتھ رکھنے کا احساس میرے اندر جاگزیں رہا۔ یوں بھی قتل و غارت کا جو سلسلہ شروع ہو چکا تھا، اس کے رکنے کے آثار نظر نہیں آ رہے تھے۔ اگر میں خیریت کے ساتھ پاکستان پہنچ جاتا تو وہاں بھی حالات کوئی بہتر نہیں لگ رہے تھے۔ صبح کی اذانوں اور مختلف گھروں سے اٹھتی ہوئی بھجن کی آوازوں کے ساتھ مجھے اندرونی کمروں کی جانب کھٹ پٹ کی آوازیں سنائی دینے لگی۔ میں نے دروازے کے قریب پہنچ کر جھری سے جھانکا تو ایک نورانی چہرے والا شخص باتھ روم کی جانب نکلتا دکھائی دیا۔ دونوں آستینیں اس سے کوہنیوں تک ارسی ہوئی تھیں، جن سے پانی ٹپک رہا تھا، جو لامحالہ وضو کا پانی تھا۔ میرا دل عجیب طرح کی خوشی سے بھر گیا۔ اس کا مطلب ہے انجانے میں نے کسی مسلم گھرانے میں پناہ لے لی ہے۔ میں خود کلامی کے انداز میں بڑبڑایا۔ بزرگ صورت شخص باتھ روم سے نکل کر بغلی کمرے میں گھس گیا اور پھر تھوڑی دیر بعد سر پر سفید ٹوپی رکھے وہ بیرونی دروازے کی طرف آتا دکھائی دیا۔ میں آہستہ سے پیچھے ہٹا اور پھر چارپائی پر آ کر بیٹھ گیا۔ ابھی مجھے بابا کی واپسی کا انتظار کرنا تھا۔ اس کی غیر موجودگی میں گھر کے اندر گھسنا مجھے نامناسب لگ رہا تھا۔ آدھا پون گھنٹے کے بعد مجھے بیرونی دروازے کے کھلنے کی آواز آئی۔ میں نے آگے بڑھ کر دروازے کی جھری سے جھانکا تو بابا ہی تھا، ہاتھ میں تسبیح پکڑے۔ وہ آہستہ روی سے چلتا ہوا برآمدے کی سمت بڑھتا دکھائی دیا۔ بابا جی، بات سنیں، میں آہستہ سے بولا۔ وہ ٹھٹک کر رک گیا اور حیرانی سے دائیں بائیں دیکھنے لگا۔ میں ادھر ہوں بزرگوں، میں نے دروازہ ہلکے سے بجا کر کہا۔ اس دفعہ اس نے مجھے دیکھ لیا اور چہرے پر حیرانی کے تاثرات سجائے وہ کمرے کی جانب بڑھ آیا۔ اس کے کمرے میں داخل ہونے سے پہلے میں نے دروازہ کھول کر لائٹ جلائی، جس سے کمرے میں چھایا ملگجا اندھیرا روشنی میں بدل گیا۔ السلام علیکم۔ اس کے کمرے میں داخل ہونے سے پہلے میں نے سلام کرنے میں پہل کی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ خشوع خضوع سے بولے۔ بیٹھیں، آپ غالباً اقبال میاں کے مہمان ہیں۔ نہیں بزرگوار، میں نے نفی میں سر ہلا کر کہا۔ میں زبردستی کا مہمان ہوں۔ کیا مطلب؟ وہ حیرانی سے بولا۔ مطلب یہ کہ گزشتہ سب اپنی جان بچانے کے لیے میں آپ کے گھر گھسا تھا۔ کس سے؟ پولیس سے یا؟ وہ مستفسر ہوا۔ پولیس سے بھی اور مجرموں سے بھی۔ میں نے اپنی بات کی وضاحت کی۔ برخوردار، یہ گھر مجرموں کو پناہ دینے کا متحمل نہیں ہو سکتا، وہ متانت سے بولا۔ البتہ آپ کے مسلمان ہونے کے ناطے میں اتنا کر سکتا ہوں کہ آپ کو ناشتہ کرا کر یہاں سے رخصت کر دوں اور پولیس کو بھی اطلاع نہ دوں۔ اس کے ساتھ اگر آپ مجھ پر ایک اور مہربانی کریں کہ میری کہانی سن لیں تو کیسا رہے گا؟ کہانی؟ اس نے بایاں ہاتھ اٹھا کر اپنی دستی گھڑی پر ٹائم دیکھا اور پھر ایک لہجہ سوچ کر بولا، چلو سنا دو۔ میرا تعلق پاکستانی آرمی سے ہے۔ اس کی طرف سے اجازت پا کر میں نے اپنی آپ بیتی شروع کی اور پاکستان کا لفظ سنتے ہی وہ سنبھل کر بیٹھ گیا۔ میں نے بھی اپنے گاؤں کے واقعات سے شروع کر کے شمالی علاقہ جات، خط کا ملنا، بھگوڑا ہونا، پھر گرفتاری اور فرار تک کی تمام کہانی اس کے گوش گزار کر دی۔ اس دوران وہ خاموشی سے بیٹھ کر میری طرف متوجہ رہا۔ تمہارا نام عمر جان ہے؟ میرے خاموش ہوتے ہی وہ مستفسر ہوا۔ جی، میں نے اس بات میں سر ہلا کر کہا۔ آپ نے غالباً، ہاں آپ صحیح سمجھے، وہ قطع کلامی کرتے ہوئے بولا۔ پچھلے چند دن سے اخبارات میں آپ کے متعلق بڑی گرم خبریں شائع ہو رہی ہیں۔ بس یہ تو ذرا نوازی ہے انڈیا والوں کی کہ مجھے تخریب کار، دہشت گرد اور پتہ نہیں کیا کیا بنا دیا۔ اب تمہارا کیا ارادہ ہے؟ ان کے لہجے میں اپنائیت درائی۔ اور میں تمہاری کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ آپ میری کیا خدمت کر سکتے ہیں؟ میں بھی بغیر تکلف کے بولا۔ بیٹا، بات یہ ہے کہ پہلے مجرم سمجھ کے میں تمہیں یہاں سے جانے کے بارے میں کہہ چکا ہوں اور اس بات پر میں شرمندہ بھی نہیں ہوں، کیونکہ یہ گھر واقعی مجرموں کو پناہ دینے سے قاصر ہے۔ البتہ تمہاری بے گناہی اس بات کی متقاضی ہے کہ میں حتی الوسع تیری مدد کروں، اور جہاں تک تعلق ہے تمہارے کام آنے کا تو تمہیں جتنے پیسے چاہیے ہوں وہ مجھ سے لے سکتے ہو، یا پناہ چاہیے ہو تو میرے گھر کے دروازے ہمیشہ تمہارے لیے کھلے رہیں گے۔ جتنا عرصہ چاہے یہاں آرام سے رہو۔ اس کے علاوہ اگر تم یہ کہو کہ میں تمہیں سرحد پار کرا دوں تو معاف کرنا بیٹا، یہ میرے بس سے باہر ہے۔
مہربانی چچا جان، مجھے بس آج کا دن ہی یہاں گزارنا ہے، شام تک شاید میں یہاں سے نکل جاؤں۔ آپ نے اتنا کرنا ہے کہ دہلی سے بمبئی جانے والے کسی ایسے راستے کی طرف میری رہنمائی کر دینا جس پر میرے لیے خطرہ کم ہو۔ اس بارے میں بھی میں معذرت خواہ ہوں، وہ صاف گوئی سے بولا۔ مجھے دہلی سے بمبئی جانے والے کسی بھی ایسے راستے کے متعلق معلوم نہیں جس پر سفر کر کے آپ پولیس سے متبھیڑ نہ ہو۔ اچھا، پھر ناشتہ ہی کرا دیں، میں مسکراتا ہوا بولا۔ نہیں، اس کے زیر لب مسکراتے ہوئے نفیس میں سر ہلایا۔ پہلے آپ اٹھیں، گرم پانی سے غسل کریں، کپڑے بدلیں اور اس کے بعد ناشتہ ملے گا، جیسے آپ کی مرضی چچا جان۔ میں فوراً اس سے متفق ہو گیا کہ میرا اپنا جی نہانے کو چاہ رہا تھا۔ چلو، وہ اٹھتا ہوا بولا اور میں بھی بے ساختہ اس کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ سورج طلوع ہو چکا تھا، گھر کے صحن میں ہلکی پیلی دھوپ پھیلی ہوئی تھی۔ برآمدے میں ایک درمیانے قد کا نوجوان کھڑا ہوا تھا جس کا تعارف اس بزرگ نے اقبال کے نام سے کرایا۔ اس کا اپنا نام عبد المنان تھا۔ اس کی بیوی عرصہ ہوا فوت ہو چکی تھی، جبکہ اولاد میں ایک اقبال اور اس سے ایک چھوٹی بہن رقیہ شامل تھے، اور دونوں شادی شدہ تھے۔ اقبال خود ایک چھوٹے سے بچے بلال کا باپ تھا۔ اس کی بیوی ماریا ایک قبول صورت گھریلو خاتون تھی، وہ خود ایک دفتر میں کلرک تھا، جبکہ عبد المنان کا اپنا ایک جنرل اسٹور بھی تھا۔ ان کی گزر اوقات بہت اچھے طریقے سے ہو رہی تھی۔ نیم گرم پانی سے نہا کر میری سستی اور کسل مندی دور ہو گئی۔ لباس کے نام پر میرے حوالے ایک چادر اور قمیص کی گئی کہ اقبال اور عبد المنان دونوں کی شلواریں میرے ناپ سے چھوٹی تھیں۔ قمیص کا البتہ کوئی خاص فرق نہیں تھا۔ وہ لباس زیبتن کر کے میں خود کو بہت ہلکا پھلکا محسوس کر رہا تھا۔ میرے باتھ روم سے باہر آتے ہی ماریا، اقبال کی بیوی نے باتھ روم میں گھس کر میرے کپڑے دھلائی کرنے لگ گئی۔ وہ دونوں باپ بیٹا ناشتے پر بے صبری سے میرا انتظار کر رہے تھے۔ ناشتے میں سبزی کے پراٹھے، آملیٹ، دودھ، دہی وغیرہ شامل تھے۔ نہانے سے میری بھوک مزید چمک اٹھی تھی اور میں نے ناشتے کے ساتھ خوب انصاف کیا۔ اچھا عمر بھائی، میں تو دفتر چلا۔ ناشتے پر چھائی خاموشی کو توڑتے ہوئے اقبال بولا، واپسی پر انشاءاللہ آپ سے گپ شپ ہوگی۔ ضرور، میں اسے ہاتھ ملاتا ہوا بولا، اور اگر ہو سکے تو واپسی پر 2-3 اخبار لیتے آنا۔ اخبار تو ابھی لے لو، وہ مسکراتا ہوا بولا۔ اس گھر میں باقاعدگی سے اخبار بھی نہیں ہوتی ہے۔ ابو جان تو اخبار پڑھے بغیر اسٹور نہیں کھولتے۔ یہ تو آج آپ کی آمد نے انہیں اس شغل سے باز رکھا۔ اس کے بعد وہ کمرے سے 2 تازہ اخبار نکال لایا جو لازماً اخبار فروش صبح صبح ہی ان کے گھر پھینک گیا تھا۔ اقبال تو اخبار دے کر دفتر چلا گیا اور ہم دونوں اخبار پڑھنے میں مشغول ہو گئے۔ مجھے صرف اپنے بارے میں چھپی ہوئی خبریں پڑھنے سے دلچسپی تھی اور اس کے لیے مجھے اخبار کھنگالنے کی ضرورت نہیں تھی۔ بڑی فرنٹ پیج پر ہی میری 2 تصاویر جگمگا رہی تھیں، جن میں ایک تصویر داڑھی والی اور دوسری تصویر بغیر داڑھی کی تھی۔ نیچے پرانے جھوٹ سچ کے ساتھ نئی تفصیلات بھی دی ہوئی تھیں۔ دہلی میرٹ روڈ پر میرے ہاتھ سے قتل ہونے والے اٹھائی گیر کے علاوہ بھی دہلی میں ہونے والے چند قتل میرے نام سے منسوب کیے گئے تھے۔ روڈ والے قتل کا سہرا میرے سر اس لیے باندھا تھا، اس کے ساتھی کو بے ہوش چھوڑ آیا تھا، جو بعد میں پولیس کے ہاتھ چڑھ گیا تھا، جس سے میرا دہلی میں وارد ہونا راز نہ رہ سکا تھا۔ ٹیکسی ڈرائیور اور بلہ نامی شخص بھی پولیس کی گرفت سے نہ بچ سکے تھے۔ ان کی گرفتاری کا سارا کریڈٹ ایک مسلمان انسپکٹر کو جاتا تھا، جس نے جان پر کھیل کر ان دونوں کو گرفتار کیا تھا۔ ان دونوں نے بھی اپنے آپ کو بے قصور ثابت کرنے کے لیے سارا الزام میرے سر دھرا تھا کہ کس طرح میں نے ان سے ٹیکسی چھیننے کی کوشش کی تھی، جو پولیس کی مداخلت سے ناکام ہو گئی تھی۔ ان کے اس بیان پر پولیس نے بھی اپنی ازلی بے حسی کا ثبوت دیا تھا، ورنہ ان سے صرف اتنا ہی پوچھ لیا جاتا کہ اگر وہ بے قصور تھے تو پولیس کو دیکھ کر بھاگے کیوں تھے۔ بہرحال میں نے زیادہ دیر اس بات پر سر نہ کھپایا اور عبد المنان سے دوسرا اخبار لے کر پڑھنے لگا۔ اس میں بھی کم و بیش پہلے اخبار والی قصہ کہانی دہرائی گئی تھی، البتہ عبد المنان کے محلے میں میری روپوشی کو بنیاد بنا کر لکھا تھا کہ میں ابھی تک اسی محلے میں ہو سکتا ہوں، اور پولیس کو سارے محلے کا گھیراؤ کر کے گھر گھر کی تلاشی لینے کا مشورہ دیا گیا تھا۔ یہ خبر عبد المنان بھی پڑھ چکا تھا، لیکن اس نے اس پر کسی قسم کا تبصرہ کرنے سے گریز کیا۔ چچا جان، اگر اجازت ہو تو میں تھوڑی دیر آرام کر لوں۔ اخبار سے فارغ ہوتے ہی میں عبد المنان سے مخاطب ہوا۔ ہاں ہاں بیٹا، کیوں نہیں، وہ پرخلوص لہجے میں بولا۔ ماریا بیٹی نے تمہارے لیے بیٹھک میں بستر لگا دیا ہے۔ اور میں بیٹھک میں آ کر سو گیا۔ ساری رات کی تھکن اور پیٹ بھرنے کے بعد نیند کی مہربان دیوی نے مجھے اپنی آغوش میں لینے کے لیے دیر نہ لگائی۔ میں کافی دیر سوتا رہا۔ دن کا کھانا بھی اس نیند کی نظر ہو گیا۔ سپہر کو دفتر سے واپس آ کر اقبال نے مجھے اٹھایا۔ اس وقت تک میری نیند پوری ہو چکی تھی اور میں اپنے آپ کو نہایت چاق و چوبند تر و تازہ محسوس کر رہا تھا۔ عمر بھائی، آپ تو گھوڑے بیچ کر سو رہے ہیں اور شہر میں سارے محکمے آپ کی تلاش میں سرگرداں ہیں۔ یہ کوئی آج کی تو کوئی بات نہیں، میں انگڑائی لے کر اٹھتا ہوا بولا۔ جب سے میرے قدم یہاں پر پڑے ہیں، یہاں کے لوگ میری محبت میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ واقعی تمہاری بات صحیح ہے، اقبال ہنس کر بولا۔ بہرحال اٹھو، غسل کر لو، اس کے بعد چائے پئیں گے۔
کھانے کا ٹائم تو یوں بھی گزر گیا ہے۔ اور میں سر ہلاتا ہوا باتھ روم کی سمت میں بڑھ گیا۔ میرا اپنا لباس استری شدہ باتھ روم میں لٹکا ہوا تھا۔ نہا کر میں نے اپنے کپڑے پہنے اور باتھ روم سے باہر نکل آیا۔ دونوں باپ بیٹا چائے کے برتن سجائے میرا انتظار کر رہے تھے۔ چائے خاموشی سے پی گئی۔ اس کے بعد عبد المنان بولا، عمر بیٹے، اب تمہارا کیا ارادہ ہے؟ میرا مشورہ تو یہ ہے کہ چند ہفتے ہمارے گھر میں ہی روپوش رہو۔ جیسے ہی تمہاری تلاش کی سرگرمیاں کچھ مدھم پڑیں تب یہاں سے چلے جانا۔ فی الحال تمہارا باہر نکلنا بہت بڑے خطرے کا باعث بن سکتا ہے۔ میں آپ سے متفق ہوتے ہوئے بھی یہاں نہیں رہ سکتا، کیونکہ جب تک مجھے گھر کی طرف سے اطمینان حاصل نہیں ہو جاتا مجھے چین نہیں آ سکتا۔ یہ نہ ہو کہ اس تیزی کی بدولت خدا نہ خواستہ ہمیشہ کے لیے گھر پہنچنے سے ہی رہ جاؤ، عبد المنان نے کہا۔ اس لیے میرا مشورہ ہے کہ زیادہ نہیں تو کم از کم ایک ہفتہ باہر نکلنے سے گریز کرو۔ آپ کی مہربانی چچا جان، لیکن یہ ناممکن ہے۔ چلو جیسے تمہاری مرضی، وہ بادل نخواستہ راضی ہوتا ہوا بولا۔ عمر بھائی، ہمیں اپنے شہر اور پاکستان کے بارے میں کچھ بتاؤ نا۔ اقبال نے موضوع بدلا اور میں انہیں اپنے پیارے ملک اور شہر کے بارے میں تفصیل سے بتانے لگ گیا۔ ہم اسی گفتگو میں محو تھے کہ مسجد سے مغرب کی اذانیں بلند ہوئی۔ وہ دونوں باپ بیٹا تو مسجد کی سمت روانہ ہو گئے اور میں وضو کر کے گھر میں ہی نماز پڑھنے میں مشغول ہو گیا۔ ان کی مسجد سے واپسی پر ہم تینوں نے اکٹھے بیٹھ کر پرتکلف کھانا تناول کیا۔ اقبال کی بیوی نے البتہ ہمارے ساتھ بیٹھنے کی ضرورت محسوس نہیں کی تھی اور ہمارے آگے کھانا چننے کے بعد وہ اپنے بچے کو لے کر کچن میں گھس گئی تھی۔ کھانا کھانے کے بعد ایک مرتبہ پھر چائے کا دورہ چلا اور پھر دونوں باپ بیٹا روٹین کے مطابق عشاء کی نماز کے لیے روانہ ہو گئے۔ ان کی واپسی کے بعد میں وہاں سے کوچ کرنے کو تیار ہو گیا۔ بیٹا، کم از کم آج کی رات تو ہمیں میزبانی کا موقع دے دیتے، عبد المنان نے پرخلوص لہجے میں بولا۔ چچا، بخدا میرا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے، ورنہ میں کبھی بھی آپ کی بات نہ ٹھکراتا۔ اچھا یہ رکھ لو، راستے میں کام آئیں گے۔ وہ نوٹوں کی ایک گڈی نکال کر میرے سامنے رکھتا ہوا بولا۔ رقم میرے پاس کافی ہے، البتہ آپ کی نشانی کے طور پر میں یہ رکھ لیتا ہوں۔ میں نے نوٹوں کی گڈی میں سے ہلکی مالیت کا ایک نوٹ اٹھا کر جیب میں رکھتے ہوئے بولا، باقی آپ رکھیں، مجھے ضرورت ہوتے تو میں آپ سے مانگتے ہوئے قطع نہ شرماتا۔ اقبال نے پوچھا، اس کے علاوہ اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تو؟ بہت بہت مہربانی اقبال بھائی۔ میں گھڑی پر نگاہ ڈال کر کھڑا ہو گیا۔ اب میں اجازت چاہوں گا۔ رات کے 10 بجنے والے تھے جب میں ان سے رخصت ہو کر گلی میں نکلا۔ راستے کے لیے کوئی حتمی لائحہ عمل میں نے طے نہیں کیا ہوا تھا، لیکن ایک جگہ پر ٹک کر بیٹھے رہنے سے مسلسل حرکت میں ہی رہنا میرے لیے مناسب تھا۔ عبد المنان کے گھر سے میں تھوڑا سا آگے ہی آیا ہوں گا کہ سامنے سے آتا ہوا ایک نوجوان مجھ سے مخاطب ہوا۔ بھائی صاحب، ماچس ہوگی؟ نہیں، میں مختصراً بولا۔ ارے جیت، یہ تو ہے بے؟ مجھے آگے بڑھتا دیکھ کر اچانک ہی وہ جھپٹا اور اس سے پہلے کہ میں کچھ سمجھتا اس نے میرے چہرے سے مفلر کھینچ لیا۔ اوہ क्षमा چاہتا ہوں مہاراج۔ اسٹریٹ لائٹ کی روشنی میں میرے چہرے پر نظر ڈالتے ہی وہ جلدی سے ہندوؤں کے انداز میں دونوں ہاتھ باندھتا ہوا بولا۔ میں سمجھا کہ اپنا بیلی اجیت ہے۔ کوئی بات نہیں، میں مفلر دوبارہ اپنے چہرے کے گرد لپیٹ کر بولا اور وہاں سے جانے کے لیے آہستہ سے مڑا اور پھر ایک قدم آگے بڑھ کر یکدم پلٹا تو میرے اندازے کے مطابق وہ نوجوان میرے مڑتے ہی جیب میں ہاتھ ڈال کر ہتھیار نکال رہا تھا۔ جیسے ہی میں پلٹا وہ ہتھیار میری سمت میں سیدھا کرنے ہی والا تھا۔ وہ میری کک کی رینج میں تھا۔ میں اپنے دائیں پاؤں پر گھوما اور بائیں پاؤں کی ایڑی کی ضرب اس کے داہنے ہاتھ پر پڑی اور پستول اس کے ہاتھ سے نکل کر دور جا پڑا۔ عمر جان، تیرا کھیل ختم ہو چکا ہے اور تم چاروں طرف سے گھیرے میں ہو۔ اس بار وہ موالیوں والا لہجہ اختیار کرنے کی بجائے انگلش میں بولا۔ کھیل ختم نہیں بلکہ ابھی شروع ہوا ہے مسٹر، میں سرد لہجے میں بولا۔ اس کے ساتھ ہی میرا بایاں مکہ بجلی کی سی سرحد سے اس کے چہرے پر پڑا اور وہ اچھل کر نیچے جا پڑا۔ اس کے اٹھنے سے پہلے ہی میرے پاؤں کی ٹھوکر اس کے سر میں لگی، جس سے اس کا سر ایک دھماکے کے ساتھ گلی کے پختہ فرش پر ٹکرایا۔ اس نے ہاتھ پاؤں ڈھیلے چھوڑ دیے۔ میں چند قدم دور گرے ہوئے پستول کو اٹھانے کے لیے جیسے ہی جھکا، فضا میں فائر کی آواز گونجی اور شوں کی آواز کے ساتھ گولی میرے اوپر سے گزر گئی۔ میں نے تو آنے والے حالات سے نمٹنے کے لیے پستول اٹھانا چاہا تھا کہ میرے پاس موجود کوبرے والی پستول میں راؤنڈ کم تھے، لیکن اس جھکنے نے میری جان بچا دی۔ پستول ہاتھ میں پکڑتے ہی میں بجائے سیدھا کھڑا ہونے کے اسی جگہ اوندھے منہ لیٹ گیا۔ سامنے سے 2 افراد دوڑتے ہوئے میری سمت بڑھے۔ نیچے لیٹتے ہی میرے ہاتھ میں موجود پستول نے 2 شعلے اگلے اور وہ دونوں نیچے گر گئے۔ میں اچھل کر کھڑا ہوا اور 2 فائر مزید ان پر جھونک دیے۔ 30-35 گز دور سے فائر کے خطا ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ فائر کرتے ہی میں رکا نہیں بلکہ ان کے تڑپتے اجسام کو پھلانگتے ہوئے آگے بڑھتا چلا گیا۔ میں تھوڑی دور گیا ہوں گا کہ گلی کے سرے سے 2 آدمی آتے ہوئے دکھائی دیے۔ میں ان پر گولی ضائع کیے بغیر اپنے بائیں ہاتھ موجود موڑ گیا۔ 20-25 گز آگے جا کر وہ گلی دائیں
طرف مڑ گئی۔ میں جیسے ہی مڑا، مجھے سامنے سے ایک اور بندہ تقریباً دوڑتا ہوا اپنی سمت بڑھتا ہوا نظر آیا۔ میں نے بجائے گولی چلانے کے دوڑتے دوڑتے اس پر چھلانگ لگا دی اور اس سے پہلے کہ وہ ہاتھ میں موجود ہتھیار سیدھا کرتا اس پر جا پڑا۔ میرے سر کی ضرب نے اس کی 2-3 پسلیاں تو ضرور توڑ دی ہوں گی۔ اس کے منہ سے ایک بلند کرا خارج ہوئی اور وہ مرغے بسمل کی طرح پھڑکنے لگا۔ اس کے ہاتھ میں موجود پستول دور جا پڑا۔ میں نے صرف ایک لہجہ کے لیے رک کر اس کے پستول سے میگزین نکالی اور پھر ایک مرتبہ پھر دوڑ پڑا۔ میں بری طرح پھنس چکا تھا۔ تمام گلیوں میں خفیہ ایجنسیوں کے اہلکار پھیل چکے تھے۔ کسی گھر میں گھسنا بھی میرے لیے مفید نہیں تھا کہ وہ علاقے کو گھیرے میں لے کر گھر گھر کی تلاشی شروع کر دیتے۔ مجھے عبد المنان کی بات نہ ماننے پر افسوس ہوا۔ مجھے ان کی بات مان کر زیادہ نہیں تو 2-3 دن ضرور انتظار کرنا چاہیے تھا۔ تمام گلیوں میں انہوں نے ایک ایک 2 بندے چھوڑ رکھے ہوئے تھے۔ میری سب سے بڑی پرابلم علاقے سے ناواقفیت تھی۔ وہ گلیاں مجھے کسی طلسمی عمارت کی بھول بھلیاں لگ رہی تھیں۔ اس وقت رک کر کوئی لائحہ عمل ترتیب دینا مجھے ناممکن تھا۔ مجھے دوڑتے بھاگتے ہی اس جال سے نکلنے کی صحیح کرنی تھی۔ تھوڑی دور جا کر ایک گلی دائیں ہاتھ نکلتی دکھائی دی، لیکن میرے اس گلی میں گھسنے سے پہلے مجھے گلی کے مخالف سرے سے 2 سائے داخل ہوتے دکھائی دیے اور میں اپنا ارادہ بدل کر ایک مرتبہ پھر اس گلی میں آگے بڑھنے لگا۔ وہ گلی کافی طویل تھی اور اس سے دائیں بائیں چھوٹی چھوٹی گلیاں نکل رہی تھیں۔ چھوٹی گلی کے اس سرے پر نظر آنے والے سائے کسی بھی لمحے اس گلی میں طلوع ہو سکتے تھے اور پشت کی طرف سے مجھے نشانہ بنانا ان کے لیے دشوار نہ ہوتا۔ اس لیے میں نے اپنے بائیں ہاتھ پر آنے والی پہلی گلی میں مڑ گیا۔ وہ ایک تنگ سی گلی تھی جو تھوڑی دور جا کر ہی ایک مین اسٹریٹ پہ نکلی۔ میں جیسے ہی مین اسٹریٹ میں نکلا، اسی وقت ایک کوٹھی کے دروازے سے سفید رنگ کی شیورلیٹ نکلی۔ اس کا رخ میری جانب ہی تھا۔ اس کے اسپیڈ پکڑنے سے پہلے میں اس کے قریب پہنچ گیا اور اگلے لمحے ہی فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھول کر میں ڈرائیور کے ساتھ براجمان ہو چکا تھا۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔